کوئی مشکل نہیں رہتی. چنانچہ ہمارے اکابرین رات کو عبادت میں گزارتے تھے. سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا. اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ 5000 مرتبہ ہر رات میں وہ درود شریف پڑھا کرتا تھا. ایک طالب علم تھا تو رات کو اندھیرے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، تو ایک رات وہ بڑا رویا کہ میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، اگر تیل ہوتا تو میں رات کو بھی بیٹھ کے پڑھتا. جب وہ نوجوان روتے روتے سو گیا تو اس کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی. نبی اسلام نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی کا کوئی بندوبست نہیں اور میں رات کو پڑھ نہیں سکتا. مجھے افسوس ہوا کہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے میں روتا روتا سو گیا. تو نبی اسلام نے خواب میں فرمایا سلطان محمود غزنوی کے پاس جاؤ، وہ بادشاہ تھا وقت کا، اور اس کو کہو کہ وہ تمہارے لیے رات کو روشنی کا انتظام کر دے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری بات کہاں مانے گا، میں تو ایک طالب علم ہوں. تو نبی اسلام نے فرمایا اچھا اس کو جا کے کہو کہ تم ہر رات 5000 مرتبہ نبی اسلام پر درود شریف پڑھتے ہو، چند دن سے تمہارے درود کا تحفہ نہیں پہنچ رہا. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ نبی اسلام کی طرف سے پیغام ہے، تم اس پر عمل کرو. وہ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا، اس نے جا کے پیغام دیا. تو بادشاہ نے یہی کوشچن پوچھا کہ مجھے کیسے یقین آیا کہ یہ تمہاری طرف سے بنی ہوئی بات ہے یا یہ واقعی صحیح خواب ہے. اس نے کہا کہ نبی اسلام نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، چند دنوں سے وہ تحفہ نہیں پہنچ رہا. تو بادشاہ کی آنکھ سے آنسو آ گئے. اس نے کہا یہ وہ میرا عمل تھا جو مجھے پتا تھا یا میرے اللہ کو پتا تھا، میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا. اگر یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ 5000 مرتبہ کا معمول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی پہلے میرا ہدیہ اللہ کے حبیب کو پہنچتا تھا اور چند دن سے مصروفیت کی وجہ سے میں عمل نہیں کر پا رہا اور ہدیہ نہیں پہنچا. تو میں آج سے معمول بھی شروع کروں گا اور بچے کے لیے روشنی کا انتظام بھی کروں گا. تو وقت کا بادشاہ ہو کہ اگر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے تو ہم 100 مرتبہ صبح یا شام درود شریف نہیں پڑھ سکتے. ہارون رشید کے حالات زندگی میں نے پڑھا کہ وہ ہر رات تہجد میں 400 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا. تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا شاید پرنٹنگ میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، 40 کو انہوں نے 400 بنا دیا. تو میں نے پھر اور کتابوں سے اس کے حالات زندگی پڑھنے شروع کیے. اللہ کی شان دیکھیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی کبھی 800 رکعت بھی ہر رات میں پڑھتا تھا. وقت کا بادشاہ ہے اور 800 رکعت وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے لیے 4 رکعت پڑھنی مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے وقت کی، اور اس بات کا شوق نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کر لیں. دنیا کا اکاؤنٹ بیلنس بڑا کرنا اس کا شوق ہوتا ہے. اب میرے پاس 2 لاکھ ہو گئے، اب 5 لاکھ ہو گئے، اب 10 لاکھ ہو گئے، اب 20 لاکھ ہو گئے. یہ بیلنس جب بڑھتا جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں اب میرے اکاؤنٹ میں اب میں ملینر بن گیا ہوں. اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کو نیک اعمال اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے، چنانچہ وہ لگے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا کے لیے. ان کے نیک اعمال بھر جاتے ہیں نیکیوں سے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا شوق عطا فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ تہجد کی ایک رات انہوں نے نماز نیت کی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں. ایسا مزہ آیا. جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت ہونے کو ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئیں. یا اللہ، میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی اور تیری رات ختم ہو گئی. تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں. ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا،
اور ہم اتنی لمبی راتوں میں سو کے وقت گزار دیتے ہیں اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو کہ ہمیں یہ نیکیاں کتنا کام آئیں گی، قبر میں ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گی، قیامت کے دن میں دھوپ کی گرمی سے بچائیں گی، اللہ کے عرش کے نیچے جو ایئر کنڈیشن جگہ بنی ہوگی نا ایمان والوں کے لیے، یہ ہمیں وہاں پہنچا دیں گی، تو پھر آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ کی رضا کے لیے بھاگ بھاگ کے نیکی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں۔ وہ کون بندہ؟ ایک قافلہ آ رہا تھا، سارے لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا تو سب لوگ سو گئے چونکہ سب تھکے ہوئے تھے، مگر ایک ان میں سے سویا نہیں۔ اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ جو مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں کہ دیکھو جیسے باقی تھکے ہوئے تھے یہ بھی تھکا ہوا تھا، مگر یہ سویا نہیں، میری رضا کے لیے یہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کا شوق رکھنے والے بندے کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ ہمارا بھی تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرے، اللہ خوش ہو جائیں میرا کتنا اچھا بندہ ہے جو میری رضا کے لیے یہ سب کوششیں کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، محنت کر رہا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے۔